خان عبد الولی خان کی ایک کتاب ہے عقائق عقائق ہے. اس میں وہ بڑی تاریخی باتیں کرتے ہیں. گو کہ کانگریس، مسلم لیگ اور ہندوستان کا کس طرح بٹوارا ہوا اور انگریز کی جو کیا کیا چال بازیاں تھیں وہ تمام اپنی جگہ پہ، لیکن جو ولی خان صاحب تھے انہوں نے بلوچستان کے بارے میں بھی بہت سارے تاریخی باتیں کہی ہیں. انہوں نے کہا کہ جب خان کلات میر احمد یار خان وہ انگریزوں کے ساتھ بیٹھے اپنے قانونی مشیر میر سلطان احمد خان کے ساتھ، اور انگریزوں کی طرف سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھے اور پاکستان کی طرف سے، یعنی جو اس وقت نومولود پاکستان بننے جا رہا تھا، اس میں قائد اعظم جو کہ گورنر جنرل بننے جا رہے تھے، اور منتخب وزیر اعظم وہ لیاقت علی خان. یعنی ایک طرف یہ خان کلات اپنے مشیر کے ساتھ بیٹھے اور دوسری طرف ماؤنٹ بیٹن قائد اعظم اور لیاقت علی خان بیٹھ گئے. تو خان کلات نے بہت ساری تاریخی دستاویزات انگریز کے سامنے رکھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ 15 اگست 1947 کو جب انگریز یہاں سے جائے گا تو کلات کی حیثیت ایک آزاد اور خود مختار یعنی وہ ایک ریاست کی طرح ہوگی. یعنی کہ انہوں نے بہت سارے دستاویزات انگریز کے سامنے رکھے اور اس بات کو ثابت کیا کہ کلات کسی بھی وقت میں یہ ہندوستان کا حصہ نہیں تھا، بلکہ یہ نیپال کی طرح ایک انڈیپینڈنٹ ریاست تھا. تو اس تمام باتوں کو انگریز نے نہ صرف تسلیم کیا، اور مزید خان کلات نے یہ کہا کہ اگر انگریز یہاں سے چلا جاتا ہے تو کلات اپنی ایک آزاد حیثیت میں یہاں پر وہ ایک ریاست کے طور پہ رہے گا، اور یہ ہم بلوچوں کی ایک طرح کی، یعنی یہ ہمارے عقائد میں، یعنی ہمارے رائٹس میں شامل ہوگا. ہمارا یہ حق ہوگا کہ ہم کس طرح یہاں پر جینا چاہتے ہیں یا رہنا چاہتے ہیں تو ہم رہ سکتے ہیں اور جی سکتے ہیں. تو اسی کانٹریکٹ کے اوپر قائد اعظم کی بھی سگنیچرز موجود ہیں، اور اسی پر لیاقت علی خان کی بھی سگنیچر ہے اور ماؤنٹ بیٹن کی بھی ہیں. تو یہاں پر خان عبد الولی خان ایک انتہائی اہم بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انگریز کافی حد تک وہ قائد اعظم کے متعلق وہ ڈاؤٹ فل تھے کہ قائد اعظم ان کے لیے لوائل نہیں ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ صرف ایک مجبوری ہمیں یہ ہے کہ یعنی مسلمانوں کی ایک اکثریتی جو طبقہ ہے وہ قائد اعظم کو اپنا لیڈر مانتے ہیں. تو اس وجہ سے انگریزوں کی یہ مجبوری تھی کہ وہ قائد اعظم کے آس پاس یہ منڈلاتے رہتے تھے. تو خان عبد الولی خان صاحب یہاں پہ لکھتے ہیں کہ اصل میں جو قائد اعظم تھا ان کا اصل نام مام علی جیا تھا. یعنی مام علی جیا ان کا اصل نام تھا، اور پرنس آغا خان کی والدہ نے ان کا یہ نام رکھا تھا، اور یہ نام خالصتاً اسماعیلی عقیدے کی بنیاد پر یہ نام رکھا گیا تھا، یعنی مام علی جیا. اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ یہ محمد علی جناح میں جا کے کنورٹ ہو گیا. اور ولی خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ یعنی بلوچستان کے ساتھ ہر وقت ہر دور میں یعنی دھوکہ ہوتا رہا. یعنی پہلا دھوکہ اس کے ساتھ انگریز نے اس بنیاد پہ کیا کہ انہیں ایک انڈیپینڈنٹ ریاست کا انہوں نے حق دے دیا کہ آپ انڈیپینڈنٹ رہ سکتے ہو، لیکن اس کے بعد کہا گیا کہ انگریز نے بلوچوں کو یعنی بالکل ان کے حال پہ چھوڑ دیا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 27 اپریل 1948 کو یعنی کس طرح بلوچستان کے اوپر فوج کشی کی گئی اور بلوچستان کو جبر کی بنیاد پہ شامل کیا گیا، یعنی نومولود ریاست کے اندر. تو ساتھیوں، ان تمام یعنی ولی خان صاحب لکھتے ہیں کہ ان تمام یعنی زیادتیوں کے باوجود بھی یعنی جو بلوچ نواب تھے یا بلوچ سردار تھے، انہوں نے تو الامکان کوشش کی کہ وہ ریاست پاکستان کے وفادار بنے. ریاست پاکستان کے ساتھ یہ لوگ یعنی اپنا وفا کا بھی دم بھرنا شروع کرتے تھے عملی بنیاد کے اوپر. پھر انہوں نے وہ مزید بیانی ہے، بلکہ یہ ایک تاریخ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ نواب خیر بخش مری ہیں یا عطا اللہ مینگل ہیں یا میر غوث بخش بزنجو ہیں،
یہ آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر پھر وفاق کی سیاست شروع کی، یعنی جو قائد اعظم کی جو بہن تھی وہ فاطمہ جناح، ان کے ساتھ انہوں نے بھرپور ان کی مدد کی، ان کا تعاون کیا، اور ایک ایسا وقت آیا کہ یعنی جو چیف سیکیورٹی تھا فاطمہ جناح کا، وہ نواب خیر بخش مری تھے، اور اسی طرح جو پولنگ ایجنٹ تھا وہ غوث بخش بزنجو تھے، اور اسی طرح سردار عطا اللہ مینگل کی بھی ایک اچھی خاصی حیثیت تھی، یعنی ان جو ایکٹیویٹی تھے، سیاسی ایکٹیویٹی تھے فاطمہ جناح کے، اس میں ان کے اچھے خاصے یعنی ایکٹیویٹی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وفاق کو یہ تینوں مان چکے تھے۔ لیکن یہاں پر جو ستم ظریفی وہ یہ ہے دوستو کہ کسی وقت بھی یعنی بلوچوں کو انہوں نے یعنی وطن پرست نہیں سمجھا، بلکہ ایسے ماحول بلوچوں کے لیے پیدا کیا گیا کہ اسے ہمیشہ دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے۔ اور آپ نے یہ دیکھا کہ یعنی کہ خانقلات کا قائد اعظم کے ساتھ یہ معاہدہ تھا کہ یعنی خانقلات اپنے اس میں فیصلے میں کیا ہوگا کہ وہ آزاد ہوگا، مگر یعنی قلات کے اوپر پھر قبضہ کیا جاتا ہے، اور جو خانقلات کے چھوٹے بھائی ہیں پرنس کریم خان، وہ اسی یعنی ظلم اور جبر کی وجہ سے وہ یعنی پاکستان کو چھوڑ کے وہ افغانستان چلے جاتے ہیں، اور پھر خانقلات یعنی اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کے ایما پر اپنے بھائی کو دوبارہ وہ یعنی ان کو مناتے ہیں کہ وہ واپس پاکستان آ جائیں اور انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا کہ یہ تاریخ کے حصے ہیں کہ جب بھی یعنی کریم خان وہ جو ہی پاکستان پہنچتے ہیں تو اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر اسے گرفتار کیا جاتا ہے اور اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس اتنے بڑے یعنی زیادتی کو بلوچ ایک مرتبہ پھر فراموش کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ پھر 71 میں ایک واقعہ ہوتا ہے، یعنی بابو نوروز زیری کی شکل میں، اور بابو نوروز زیری کو بھی مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ ریاست کے خلاف بغاوت کرے اور وہ پہاڑوں پر چلے جائیں۔ اور آپ نے یہ دیکھا کہ جب بابو نوروز پہاڑوں پر چلے گئے پھر اسے یعنی قرآن کے نام پہ دھوکہ دیا گیا، اور اسے جب پہاڑوں سے اتارا گیا تو پھر اسے کیا کیا گیا کہ اسے بھی یعنی انہوں نے زندان خانے میں ڈالا، اور ان کے نواسوں کو، ان کے بیٹوں کو ان کے سامنے پھانسی پہ چڑھایا گیا۔